बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कतरी टीवी चैनल अल जज़ीरा के हाशिम अल बरा को इंटरव्यू देते हुए चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब, इज़राइल के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की है। और इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं, जो मीडिया के मामलात हैं, और सबसे बढ़कर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का ये कहना कि अफ़गानिस्तान, भारत समेत जंग हो या अमन हो, फ़ौज हर मामले में, हर सतह पर, हर तरह से मेरे साथ खड़ी है, ये बड़ा खुशाइंद बयान है। इस पूरे इंटरव्यू के जो अहम नुकात हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है मईशत के ऊपर, यूथ के ऊपर और इस तरह की जिन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और कल भी मैंने एक पूरी वीडियो की थी और आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जब से हलफ लिया है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत सरगर्म है और मुसलसल ऐसी चीज़ें करते नज़र आते हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानी बुनियादी हुकूक़ के साथ है। कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने हुक्म दिया था वज़ारत कानून को, वज़ारत इंसानी हकूक़ को, कि वो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान में जितनी ख़वातीन जेलों के अंदर कैद हैं, जो अपनी सज़ा पूरी कर चुकी हैं या जिनके मामूली जराइम हैं, उनको माफ़ी दी जा सकती है तो उनको माफ़ी देकर जेलों से रिहा किया जाए। और जितनी गैर मुल्की ख़वातीन भी पाकिस्तान के अंदर कैद हैं, उनके हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने फ़ौरी हुक्म दिया था कि मुझे बताया जाए। अब इंटरव्यू की तरफ आते हैं और एक आज इमरान ख़ान साहब ने और भी इंसानी बुनियादों पर एक बड़ा फ़ैसला किया है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हाशिम साहब ने जो पहला सवाल किया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से जब इंटरव्यू शुरू करने लगे, तो उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों ने जिन्होंने आपको वोट दिया, आप इन 2 साल में वो डिलीवर नहीं कर सके जो आपके वादे थे, 50 लाख घर के, 1 करोड़ नौकरियों के, और जितने वादे थे वो आप पूरे नहीं कर सके। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब का एक स्टाइल है कि वो हमेशा हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी शख्सियत हो, कहीं की भी हो, तो उनको नाम से पुकारते हैं। जब उन्होंने ये सवाल किया तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि देखें हाशिम, आप पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क या पाकिस्तान जैसी किसी इकानमी को दुनिया में उठा कर देख लें जिसके अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े इस कदर ज़्यादा हों जितने पाकिस्तान के हैं, जिसका तवानाई का बहरान इंतहाई भयानक सूरत इख्तियार कर चुका हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात माशी तौर पर आई हुई हों, वो 2 साल के अंदर वो इकानमी और वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद है, ये एक स्ट्रगल का नाम है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम वो स्ट्रगल शुरू कर चुके हैं, अब ये कंट्री जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, हर चीज़ें, हर इदारा बेहतर हो रहा है और चीज़ें मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर होती नज़र आएंगी। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जो एक उनका बयानिया था करप्ट लोगों को पकड़कर उनसे पैसे निकलवाने का, उनको जेल में डालने का, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं अब तक क्यों कामयाब नहीं हो सका ताकतवर लोगों से उनको सज़ाएं दिलवाने के लिए या उनसे पैसा निकलवाने के लिए। उसकी वजह यह है कि जब ये ताकतवर लोग इक़्तिदार में थे तो इन्होंने इदारों को तबाह किया। जो इदारे अब इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जिन इदारों ने प्रोसिक्यूट करना है, जिन इदारों ने पकड़ना है, ढूंढना है, जांच पड़ताल करनी है, वो सारे इदारे इस वक्त कमज़ोर हो चुके हैं। उसके अंदर इनके अपने लोग भी बैठे हुए हैं, इन करप्ट लोगों के। लिहाजा वज़ीर आज़म का कहना था कि करप्शन करने वाले लोग बहुत ताकतवर थे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमने हार मान ली है। हम बहुत जल्द करप्शन के ऊपर भी पाकिस्तान में काबू पा लेंगे और इन करप्ट लोगों को भी सज़ा दिलवाएंगे। इसके अलावा हाशिम अल बरा ने जब पूछा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, वो जो एक पाकिस्तानी खूनी लिबरल्स हमेशा एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बहुत कदगन है, बहुत पाबंदियां हैं, उस हवाले से हाशिम ने पूछा इमरान ख़ान साहब थे, तो ख़ान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं है और मीडिया जिस कदर आज़ाद पिछले 2 साल में रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं रहा। वज़ीर आज़म ख़ान साहब ने कहा कि मैं बरतानिया में रहा हूँ, अगर किसी वज़ीर आज़म पर या उनके मुशीरों और वज़ीरों के ऊपर इस कदर झूठे और गलीज़ इल्ज़ाम लगाए जाएँ जो मेरे ऊपर और मेरे वज़रा के ऊपर लगे हैं, तो लाखों रुपए के हर्जाने अदा करने पड़ें इन ये जो सियासी सहाफ़ती लिबादा ओढ़े अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, इनको लाखों रुपए के हर्जाने भी देने पड़ें और इनके ये चैनल्स, अखबारात भी बंद हो जाएँ। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त को कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा है तो हुकूमत को है। हम गैर महफूज महसूस करते हैं
جب میڈیا بغیر کسی ثبوت کے وزیر اعظم اور ان کے مشیروں کے خلاف پوری مہم چلاتا ہے، تو اس کے اوپر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میڈیا بالکل نہیں، بلکہ ہم حکومت والے غیر محفوظ ہیں، ان کی جو بدماشی ہے، ان کی جو دیدہ دلیری ہے اس کے سامنے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی امپورٹنٹ جو کویشچن کیا اینکر پرسن نے، وہ فوج کے حوالے سے تھا کہ کیا جو بڑی پوزیشنز پر آپ فوج لگا رہے ہیں، تو اس پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے اور ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی مرضی سے جسے چاہے جہاں لگا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت افغانستان اور بھارت سمیت جو بھی اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں، وہ فارن پالیسی کے ہوں، وہ اکانومی کے ہوں، وہ انٹرنل سیکیورٹی کے ہوں، وہ ہمسایوں سے تعلقات کے ہوں، پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ تمام کے تمام معاملات میں ہر طرح سے فوج میرے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر افغانستان کے حوالے سے اینکر نے پوچھا تو اس پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ افغانستان کا حل سیاسی ہے، جو کہ میں پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے جو مسئلہ ہے اس کا حل سیاسی ہے، اس کا حل فوجی نہیں ہے، اور اب پوری دنیا مان رہی ہے۔ اس کے یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا، ایک بڑا ٹرکی کویشچن پوچھا اینکر پرسن نے۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کے اندر پاور شیئرنگ ہو جائے اور اقتدار میں شامل کیا جائے طالبان کو اور تمام لوگوں کو شامل کیا جائے، تو اس کے اوپر آپ خوش ہوں گے؟ پاکستان کا کیا سٹانس ہوگا؟ پاکستان اس کے اوپر کیا کہے گا؟ اب اگر پاکستانی وزیر اعظم یہ کہتے کہ ہاں اگر طالبان کو یا باقی جو فیکٹرز ہیں وہاں پر ان کو حکومت دی جائے، حکومت میں حصہ دیا جائے تو ہم خوش ہوں گے، تو یہ ایک تاثر جاتا کہ جیسے ہم کوئی طالبان کو بیک کر رہے تھے یا طالبان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم پورے افغانستان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں، کیونکہ ہم اگر افغانستان متاثر ہوتا ہے تو اس سے پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے اس ٹرکی کویشچن جو تھا اس کا جواب بڑے ہی خوبصورت انداز میں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو افغانیوں کو بہتر لگے ہمیں پاکستانیوں کو وہ منظور ہے، ہم اس کے اوپر خوش ہیں۔ افغانستان والے جس طرح چاہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑے کیٹاگوریکلی، بڑے واضح انداز میں بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے افغانستان کے اندر، جو مداخلت مسلسل کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بتایا۔ پھر اینکر پرسن نے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جب پوچھا کہ انہوں نے سعودی عرب اور OIC کے حوالے سے ایک سخت بیان دیا ہے، کیا یہ فرسٹریشن تھی؟ تو وزیر اعظم نے کہا یہ نہیں، بالکل فرسٹریشن نہیں ہے، یہ جد و جہد ہے، اور میری پوری حکومت، میرا پورا ملک کشمیر کے حوالے سے ہم بہت کلیئر ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہاں واضح انداز میں شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان تھا اس کو سپورٹ کیا اور کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن OIC سے ہمیں بہت زیادہ امید تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ OIC نے جتنا کام کیا ہے اس سے بہت زیادہ کام اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ یونائٹڈ عرب امارات نے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب تک یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے تناظر میں اور ان کے جو حکم تھا اس کے مطابق فلسطینیوں کو ان کے حقوق اسرائیل ادا نہیں کرتا، اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ چند ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے مسائل کا حل نکال لیں گے، یا اسرائیل ان کو تسلیم کرنے کے بعد ان کی گفتگو کو سنے گا اور فلسطینیوں کے حقوق ان کو ادا کر دے گا، تو یہ ان کی بھول ہے، فلسطینیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر CPEC کے حوالے سے انہوں نے اینکر نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ CPEC کو ریویو کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط خبر ہے، غلط افواہ ہے، ایسی کسی بات کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ CPEC کو جو ہے ہم ریویو کریں گے۔ چین کے ساتھ اس وقت ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہیں ہسٹری کے اندر، جو مسلسل آگے جا رہی ہیں۔ اس پر پھر اینکر پرسن نے کہا کہ اگر آپ چین کی طرف جاتے ہیں تو امریکہ پھر آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ چین ہمارا مستقبل ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر امریکہ تو آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑی دلیرانہ اور بڑی ہمت کے ساتھ بڑے واضح انداز میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات پہلے سے اچھے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ افغان پیس پروسیس کو انشور کروانے میں پاکستان کا انتہائی اہم کردار ہے، جو کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے، لہٰذا امریکہ بھی اس وقت ہماری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے، اور پاکستان کا کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ اگر ہم چین کی طرف جائیں تو وہ ہم سے ناراض ہو۔ اور اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک فارن پالیسی کی انتہائی اہم سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے
کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم امریکہ کی طرف جا رہے ہیں یا چین کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایک آزاد ملک ہیں, آزاد فارن پالیسی بنانے والے ہیں. ہمارا جہاں انٹرسٹ ہوگا, جہاں دل کرے گا, وہاں ہم جو فیصلے کرنے چاہیں گے فارن افیئرس کے حوالے سے وہ ہم کریں گے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم سے ناراض ہو. آخر میں اینکر پرسن نے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے جو آپ کے 2 سال گزرے ہیں اور جن نوجوانوں کو آپ سے امید تھی. تو اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پھر وہی بات کی کہ مشکلات ضرور تھیں, لیکن جو جد و جہد ہم نے کی ہے اس کے ثمرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اگلے چند سالوں میں پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کے تمام شہری یہ دیکھیں گے کہ پاکستان صحیح سمت میں گامزن ہوا تھا اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا. یہ تو تھا انٹرویو کا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہترین مدلل اہم گفتگو کی, وہ میں نے بلٹ پوائنٹ میں آپ کے گوشہ گزار کی ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل جو اہم فیصلہ کیا تھا خواتین قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے پاکستان میں, آج ایک اور فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا, اور انہوں نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو, منسٹریز کو حکم دیا ہے کہ فوری طور پر ایک اینٹی ٹارچر بل قومی اسمبلی میں لے کر جائیں, کیونکہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ وہ تشدد کے حق میں نہیں ہے. تشدد کو بند ہو جانا چاہیے اس ملک کے اندر. اس ملک میں جہاں پولیس کرتی ہے یا کوئی بھی پرائیویٹ جو لوگ ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ جیلز بنی ہوتی ہیں, وہاں پر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ تشدد کسی صورت اس ریاست کو قابل قبول نہیں ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انسانی حقوق کو انشور کرنے کے حوالے سے یہ جو اہم قدم ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور قومی اسمبلی سے جب یہ بل منظور ہوگا تو متعلقہ اداروں کو بھیج کر وہاں پر امپلیمنٹیشن کروائی جائے گی. ٹارچر خصوصی طور پر پورے پاکستان میں یا جو ہمارے دیہاتی علاقہ جات ہوتے ہیں, بیکورڈ ایریاز ہیں, وہاں پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کا اس پہ نوٹس لینا یہ ایک انتہائی قابل تحسین بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جو اس ملک کے حکمران ہیں ان کو عوامی مشکلات کا, عوامی اذیتوں کا پتہ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب عوامی مفاد کے اسی طرح فیصلے روز بروز کرتے رہیں گے, انسانی حقوق کو انشور کریں گے اس ملک کے اندر. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.